حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں بیٹھے تھے، اور جیسے انسان اپنے گھر میں اپنے کمرے میں بے تکلف بیٹھتا ہے تو آپ کی تہبند، آپ کا ازار مبارک آپ کی پنڈلی سے تھوڑا سا ہٹا ہوا تھا. اب تھوڑا سا ہٹا تھا، یہ نہیں کہ سطر نظر آ رہا تھا، تھوڑا سا ہٹا ہوا تھا. اتنے میں میرے والد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی یا نہیں کی. آپ نے اجازت دے دی، آپ اپنی حالت پر بیٹھے رہے. پھر کچھ دیر گزری، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اسی طرح سے بیٹھے رہے. تو فرمانے لگیں کہ میں حجرے کی دیوار کے ساتھ جو پردہ تھا میں اس پردے سے لگ کے دیکھتی رہی. تو وہ لوگ معمولات دیکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس بات پر کیا معمول کرتے ہیں. اسی ذرائع سے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افعال اور آپ کے حالات ہم تک پہنچے ہیں ان لوگوں کے مشاہدات کی وجہ سے. تو پھر فرماتے ہیں اتنے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنے کی اجازت طلب کی. تو آپ بیٹھ گئے، آپ نے اپنے ازار مبارک کو درست کیا، اپنی اس پنڈلی کو چھپایا، اس کے بعد آنے کی اجازت دے دی. جب وہ لوگ اپنا وقت گزار کر چلے گئے، بات چیت کر کے چلے گئے، تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے؟ جب میرے والد آئے، آپ اپنی حالت پر بیٹھے رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ بیٹھے رہے. جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے اجازت طلب کی، آپ نے پہلے اپنا جسم مبارک صحیح طرح سے ڈھانپا، اس کے بعد آپ نے اجازت دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس سے حیا کیسے نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. وہ شرم و حیا میں بھی بہت زیادہ کمال رکھتے تھے، اور یہاں تک کہ تنہائی میں بھی نہاتے ہوئے ان کے نہانے کے لیے ایک الگ سے لباس تھا، وہ تنہائی میں بھی بغیر لباس کے نہیں نہایا کرتے تھے. اللہ کریم ایسی ہستیوں کا، مبارک ہستیوں کا اتباع ہمیں نصیب فرما دے، اور ہماری زندگیاں اور ہماری موت کے بعد والی زندگی بھی اللہ سبحانہ و تعالی سنوار دے.